الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. صدق الله العظيم. معزز بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 51، 52، 53 میں 10 احکامات بیان فرمائے، جن 10 چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ قرار دیا گیا ہے، ان میں 7واں حکم یہ ہے کہ اے لوگو تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس جرم میں مبتلا تھی کہ وہ جب لوگوں سے اپنا حق وصول کرتے تھے تو پورا لیتے تھے، اور جب دیا کرتے تھے تو اس میں گڑبڑی کیا کرتے تھے اور گھٹا کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ اے میری قوم، تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں ان کو نقصان مت پہنچاؤ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ چنانچہ مفسرین نے یہاں پر ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے جس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سب سے پہلے اپنی قوم کو ایمان ہی کی دعوت دیا کرتے تھے، اور ایمان سے پہلے دوسرے معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی تھی، اور ان پر دنیا میں عذاب آنے اور نہ آنے کا جو مدار ہوتا تھا وہ بھی ان کے ایمان اور کفر پر ہوا کرتا تھا۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو عذاب الہی سے بچ جاتے تھے، اور اگر ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر عذاب نازل فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن 2 قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن پر دنیا میں عذاب آنے کا سبب ان کے کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ ایک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہ وہ ایک خبیث عمل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا، اور ان کی بستی کو آسمان پر لے جا کر نیچے پٹک دیا گیا۔ اور دوسری حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہ کفر و شرک کے علاوہ ان پر عذاب آنے کا جو سبب ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے، کہ وہ ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتے تھے، یہ بھی ان پر عذاب الہی نازل ہونے کا سبب بنا۔ چنانچہ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کے جرم میں مبتلا تھی، اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل مدینہ بھی اس جرم میں مبتلا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ میں حضور کی آمد کے بعد جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی وہ سورۃ المطففین ہے، کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ بڑی خرابی ہے
ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کہ جب لوگوں سے اپنا حق وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں سے ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں کہ ہم ان کو ایک بڑے سخت دن میں اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن رب العالمین کے سامنے تمام لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن تمام لوگوں کا جو حساب لیں گے، کیا ان کو اس دن کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ آخرت کو بھلائے ہوئے بیٹھے ہیں. چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سخت وعید بیان فرمائی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تو باز نہیں آئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد اہل مدینہ باز آ گئے، اور ایسے باز آئے کہ آج تک ان کا ناپ تول پورا کرنا مشہور اور معروف ہے، کہ آج بھی وہ ایسا ناپ تول پورا کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کا ناپ تول شہرت کے ساتھ جانا جاتا ہے. تو میرے بزرگوں، یہ ایسے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے بڑے ناراض ہوتے ہیں. تمام گناہوں میں سب سے زیادہ مبغوض یہ گناہ ہیں، اور یہ نتیجہ تھا خوف خدا کا کہ اہل مدینہ ہو یا اہل مکہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد ان کے دلوں میں ایسا خوف خدا بیٹھ گیا تھا کہ رسول اللہ جو بھی بات ان کو بتلا دیتے تو اس کو یقین کے ساتھ ایسے ہی تسلیم کر لیا کرتے تھے، اور پھر انہیں کسی ظاہری طاقت کا یا ظاہری ملک کے قانون کا خوف نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اچھائی کے عمل کیا کرتے تھے اور برائی والے اعمال سے خود بخود رک جاتے تھے. اور یہی اصل خوف خدا کا نتیجہ ہے، اور یہی ایمان کی علامت بھی ہے کہ ایمان جس انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے خود بخود برے اعمال سے رک جاتا ہے، کہ اس کا ایمان اس کے برے اعمال کرنے سے اس کو خود روک دیتا ہے. اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا ایمان ہمیں کتنے برے اعمال سے روکتا ہے، اور ہمارا ایمان ہمیں کتنے اچھے اعمال کی طرف ابھارتا ہے اور لے کر جاتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینے کے اطراف میں نکل گئے، ایسے ہی چلتے پھرتے گھومتے ہوئے مدینے کے اطراف میں نکل گئے. وہاں ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، تو آپ نے ان سے کہا کہ آئیے میرے ساتھ کچھ کھانا کھا لیجئے. تو اس چرواہے نے معذرت کی، کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے تقوی کا اور خوف خدا کا امتحان لینا چاہا کہ ایک چرواہا جنگل میں ہے اور روزے سے ہے اور کھانا پیش کرنے کے باوجود نہیں کھا رہا، تو آخر خوف خدا ہی تو ہے کہ جو اسے اس چیز سے روک رہا ہے. تو اس سے کہا کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں اس کی قیمت بھی دوں گا اور تمہیں شام کو افطار کرنے کے لیے گوشت بھی دوں گا. تو اس چرواہے نے کہا کہ حضور یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے آقا کی ہیں، لہذا میں تم سے ان میں سے کسی بکری کو نہیں بیچ سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا آقا تو یہاں نہیں، اس کو کیا معلوم، وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے. تو چرواہے نے پیٹھ پھیر کر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ جملہ سن کر گھوم گئے اور جھومنے لگے اور بار بار یہ کہنے لگے قال الراعی فأین اللہ، کہ ایک چرواہا یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کہاں جائے گا، کہ اس کے ایمان کی علامت تو دیکھیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ مدینے میں آنے کے بعد
اس چرواہے کو ان کی بکریوں کے ساتھ خرید کر آزاد کرایا، اور وہ بکریاں ساری کی ساری اس چرواہے کے حوالے کی کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو میرے بزرگوں، یہ ایمان تھا اس دور کے لوگوں کا، اور آج ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر تطفیف، یہ کمی کرنا، جس کو قرآن کریم میں کہا ویل للمطففین، کہ بڑی خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، یہ صرف نافتول میں کمی کرنا نہیں ہے، بلکہ جس کے اوپر بھی کسی کا حق واجب ہو وہ اس میں اگر کمی کرے تو وہ ساری کمی اس میں داخل ہے۔ چنانچہ امام مالک علیہ الرحمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس نے نماز کے ارکان میں کچھ کمی اور کوتاہی کی، تو اس سے کہا کہ تو نے تطفیف کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کمی کرنا یہ سارے اعمال میں ہوتا ہے، کہ اگر کوئی ملازم بھی اپنی ملازمت میں یا کوئی مزدور بھی اپنے کام کاج کرنے میں کوتاہی اور کمی کرتا ہے، اور ملازمت اس کو اس طور پر دی گئی ہے کہ پوری مزدوری اس کو دی جاتی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان تمام چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برے اعمال سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔